تو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، استقامت رہنی چاہیے۔ اب جو بندے ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر اپ ڈاؤن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جگنوں کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی غلام ناصر صاحب پاکستان جا رہے ہیں، اگلے ہفتے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا صبر فرمائے۔ تو یہ جگنوں کی مثالیں ان جیسے یہ جو ہمارے یہ سارے چہروں والے بندے ہیں نا، ان کے لیے ہیں کہ جگنوں کیا ہوتا ہے۔ تو جگنو کبھی اس کی لائٹ نکلتی ہے اور کبھی اندھیرا آتا ہے۔ تو جب وہ جگنو ہوتا ہے نا تو کبھی اندھیرا کبھی روشنی، اسی طرح ہم جیسے جو عوام مسلمان ہیں ہم بھی جگنو کی طرح ہیں، کبھی رمضان آیا اس کا اثر آیا، محفل آئی تو چمکنے لگ گئے، اگر زیادہ دنیا میں بہ گئے تو پھر اندھیرے میں چلے گئے۔ تو اس طرح سے ہم وہ جگنو کی ٹائپ کا جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں، ہمارا جگنو کے ٹائپ کا سفر ہوتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہوتا، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استقامت دکھاؤ رمضان کے بعد۔ استقامت کیا ہے؟ وہ استقامت یہ ہے کہ اس اثر کو قائم رکھنا، اس کا اثر جاری رہنا چاہیے۔ اور آگے کمال ہو گئی ہے، قرآن ہے نا، قرآن کی آیت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو رمضان کا اثر ہے یا ایمان کا اثر ہے نا، اسے پھسلانے کے لیے، اس رنگ کو ختم کرنے کے لیے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ تمہارے اوپر اتنا اثر کرے گا کہ تمہارا رمضان کا رنگ خراب ہو جائے۔ شیاطین اپنا اثر دکھائیں گے۔ کئی دفعہ شیاطین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شیطان بن کر ہی بندے کے سامنے آتا ہے، نہیں، قرآن نے جو آخری جملے کہے ہیں نا وہ بڑے قابل غور ہیں، اور ہم سب کو آتے ہیں، بڑے قابل غور جملے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے شیطان ہمیشہ شیطان کے روپ میں نہیں آتا، الذی یوسوس فی صدور الناس، آگے کیا ہے، من الجنۃ والناس، کبھی شیطان کے روپ میں آتا ہے اور کبھی وہ انسانوں کے روپ میں آتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر شیطان داخل ہو گیا، اس نے اپنی عادتیں ڈال دی، اب دیکھنے میں وہ بندہ ہے، بات کر رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو وسواس، جو کلام اس کی زبان سے نکل رہا ہے نا، وہ ایمانی کلام نہیں ہوتا، وہ رحمانی نہیں ہوتا، وہ شیطانی ہوتا ہے، اور بندہ اس کا اثر لے لیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اب جب اس کا اثر لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ شیطان جو ہے نا انہوں نے اپنا اثر ڈالا اور ہمیں انسان پھسل گئے، بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ شیطان یا جتنے وہ شیاطین ہیں بڑے پاورفل ہیں، ان کے پاس بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور وہ ٹیکٹکس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جو تھوڑا سا استقامت دکھائے اور ذرا جم کے کھڑا ہو اور ارادہ کرے، ڈیٹرمن ہو، مائنڈ پکا کرے کہ نہیں یار میں نے رمضان کا رنگ جانے ہی نہیں دینا، بس یہ ڈیٹرمن کرے تھوڑا سا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ ڈیٹرمن کرے نا کہ میں نے اس رنگ پہ رہنا ہے اور جمنا ہے، اور شیاطین آتے ہیں، انسان آتے ہیں، حالات آتے ہیں اس کو پھسلانے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو، تتنزل علیہم الملائکہ، میں ملائکہ تم پر نازل کرتا ہوں جو تمہیں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، بندے ہلی نہ۔ تو یہ کس بات کی برکت ہے؟ صرف استقامت، کہ جب وہ تھوڑا سا جمنے کا ارادہ کرے، ڈیٹرمن کرے، اور یہ نہیں کہ ادھر تھوڑے سے حالات ہوں تو وہ پہلے ہی بندہ بھاگنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اب وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے کہ لوکل کمیونٹی کے اندر وہ کام کرتے ہیں، آفس میں، کسی جگہ پر، وہاں ایٹماسفیئر بہت اور طرح کا ہوتا ہے، وہاں اٹریکشنیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک تنہا بندہ ہوتا ہے پورے اس ایٹماسفیئر کے اندر۔ اب وہاں ایسی وہ استقامت دکھاتا ہے، نہ وہ بندے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جو ملائکہ ہیں وہ اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا ہے اس کو، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، خوف نہ کرنا، گھبرانا نہیں، بس تگڑے ہو جاؤ، شیر بن کے رہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جو استقامت ہے نا، ڈیٹرمن ہونا، ارادہ کرنا اس بات کا کہ ہم نے پکے رہنا ہے، اس چیز کے اوپر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں، جو صوفیاء ہیں، ان کی ایک کہاوت میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ عالم کسی صوفی کا کلام ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ ہے
کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. وہ علم کی طاقت بھی ہوتی ہے اور وہ قوت کی طاقت بھی ہوتی ہے. اس کو علم و قدرت کہتے ہیں, جس سے ان سے کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے, یعنی وہ ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا عام بندے سے, پر ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. اس کو کرامت کہتے ہیں. اور وہ ہر روز ہمہ وقت نہیں ہوتی, وہ کبھی کبھار ہوتی. اور کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ان کا بڑا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ جو سین جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرامت دکھا دینا یا کرامت کا ہونا یہ چھوٹی بات ہے, اور اپنے نفس سے لڑائی کر کے حق کے اوپر قائم رہنا یہ کرامت سے بڑی بات ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم کسی صحیح بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ڈیسیجن بناتے ہیں, بعد میں ہمارے دوست آتے ہیں کچھ, بشرطے کہ وہ ڈیسیجن صحیح ہو, غلط چیز کے اوپر ڈیسیجن نہیں ہوتا, وہ استقامت نہیں ہوتی, صحیح ڈیسیجن ہو. کچھ دوست آتے ہیں اچھا یہ آپ نے کیسے کر لیا, یہ تو ٹھیک نہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں زبان دے دیتی, اب میں نے وعدہ کر لیا ہے. تو وہ مرد کی زبان جو ہے نا, جب وہ صحیح بات, صرف میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, صحیح بات کے اوپر جب وہ کھڑا رہتا ہے, خواہ اس کا کچھ نقصان بھی ہو, تو اولیاء اللہ کے نزدیک اولیاء کی کرامت دکھانے سے اس کے اوپر کھڑا ہونا یہ کرامت سے بڑی بات ہوتی ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. اب رمضان چلا گیا, رمضان جو ہمیں دے گیا ہے نا, جو اس نے گفٹ دیا ہے, اس کو سنبھالنے کا نام استقامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے.